روشنی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع عورت ہے۔ عورت کی کیا حیثیت ہے، عورت کا کیا مقام ہے۔ عورت کی اسلام نے 4 حیثیتیں، 4 مقام دیے ہیں۔ عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بہن، عورت بحیثیت بیوی۔ یہ 4 رشتے ہمارے ایک عورت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اس معاشرے میں۔ اسلام نے ان کے الگ الگ حقوق بتائے ہیں۔ آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے عورت ماں کی حیثیت سے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا طرز عمل حصول علم سے بھی بہت پہلے آپ کو عظمتوں کا یقین دلا دیتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کے سنہری طرز عمل کو دیکھ کر عمر بھر وہ کچھ نقش ذہن پر رہ جاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہستی ماں کی ہستی ہوتی ہے۔ ماں جس کی گود انسان کی اولین درسگاہ ہوتی ہے۔ یہی وہ درسگاہ ہے جہاں علم حاصل کرنے سے بہت پہلے آپ بہت کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین ہستیوں کو پڑھنے سے پہلے انسان کو عظمتوں کی جھلک جس گود میں مل جاتی ہے وہ گود ماں کی گود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ہر صفت سے نوازا ہے، لیکن اپنی وحدہ لا شریک والی صفت صرف ماں کو دی ہے۔ آپ کی ماں ایک ہی ہوتی ہے، آپ کا باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت اکیلے ہونے کی صرف ماں اور باپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور باقی تمام رشتے کئی ایک ہو سکتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں لانے والی ماں، بایولوجیکل مدر ایک ہی ہوگی۔ اس دنیا میں لانے والا باپ ایک ہی ہوگا۔ اس کرۂ ارض پر انسان کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ والدین کا درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ رشتہ والدین کا رشتہ ہے، اور ان دونوں میں بھی، والدین میں بھی ماں کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو بھیجتا ہے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے ذریعے۔ وہ خود بتا دیا کرتا ہے ماں باپ کی رضامندی میں، خاص طور سے ماں کی رضا میں آپ کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات ہوا کرتی ہے۔ یہ واحد رشتہ وہ ہے عزیزان گرامی جو آپ سے ہار کر بھی خود کو فاتح سمجھتا ہے، جو آپ کو اپنے آگے نکل دینے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں جو اس وقت حسد نہ کرے جب آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہوں۔ ہاں، صرف ایک ماں باپ کا رشتہ، والدین کا رشتہ، اور اس میں بھی بالخصوص ماں کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ اس سے آگے نکلتے ہیں تو وہ فخر محسوس کرتی ہے۔ آپ کی ہر کامیابی کو وہ اپنی کامیابی سمجھتی ہے، آپ کی بدنامی، آپ کی رسوائی کو وہ اپنی رسوائی، اپنی ذلت سمجھتی ہے، اور آپ کو دنیا بھر سے ایسے بچاتی ہے، ایسے ڈیفینڈ کرتی ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو اپنے شوہر سے، آپ کے اپنے باپ سے بھی بچاتی پھرتی ہے۔ اس کو اس بات پر بھی یقین نہیں آتا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ بھی اس کا بچہ ہے، اس کا بھی بچہ ہے، لیکن وہ یہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں اس کے ساتھ ظلم نہ کوئی کر لے۔ اس کو یقین ہے کہ میری ذات کے سوا اور ہر کوئی ظلم کر سکتا ہے، اور یہ یقین اللہ تعالیٰ کے بعد ایک صرف ماں کو اس یقین کا حق حاصل ہے کہ وہ نہ تو ماں اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر سکتی ہے اور نہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جہاد جو ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبے کئی صحابہ کو جہاد پر جانے سے روک دیا، یہ پوچھ کر کہ تمہاری ماں زندہ ہے، یا جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں تو آپ فرماتے تھے جاؤ تمہاری ماں کی خدمت میں جہاد ہے، تمہارا یہی جہاد ہے، تمہیں گھر بیٹھے ماں کی خدمت کر کے جہاد کا اجر مل جائے گا، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا
کہ اگر میں یمن سے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے، کیونکہ میں غریب ہوں، سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، یمن سے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں اور مکہ میں لا کے پورا حج کرایا ہے، پھر مکہ سے مدینہ لایا ہوں، تو اب تو میری ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ایک رات کا بھی نہیں، ایک رات کا بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، اویس کرنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریفتہ تھے، عاشق تھے، دیوانے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس زیارت کے لیے آنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کی ماں کا دھیان کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر تڑپتے تھے، اور احد کی جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو اویس کرنی وہاں پہ اپنا ایک ایک دانت اکھیڑ دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دانت شہید ہوا ہوگا یا یہ دانت شہید ہوا ہوگا۔ اس محبت میں، اس تڑپ میں وہ آپ کا حکم مانتے ہوئے آپ کے پاس نہیں آ سکتے کہ ان کی ماں زندہ ہیں، بیمار ہیں، اور یہ تنہا ان کا دھیان کرنے کے لیے یمن میں ہیں، اور وہاں بیٹھ کر یہ آپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ اویس کرنی کا ایک قول ہے جو سب سے پیارا لگتا ہے مجھے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا تو بدل ہے کہ اگر آپ کو نہیں دیکھ سکے تو آپ کی زیارت کا بدل ہے، اور وہ آپ کی اطاعت میں ہے کہ آپ نے جو جو حکم دیا آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، یہ بمقابل آپ کی زیارت کے ہے، لیکن آپ کی اطاعت کا کوئی بدل نہیں۔ آپ کی اطاعت میں نجات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر میں آپ کو نہیں دیکھ سکا تو آپ کی زیارت تو کر سکتا، آپ کی اطاعت تو کر سکتا ہوں اگر زیارت نہیں کر سکا، لیکن نعوذ باللہ اگر اطاعت نہ کی تو اس کے مقابل تو کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ماں کو باپ پر بھی فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، اور باپ سے 3 درجے زیادہ۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اور اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کی مثال دی تو ممتا سے دی، فرمایا میں 70 ماؤں کی ایک ماں ہوں۔ یعنی اس دنیا میں انسان جس نسل کا ہو، جس قوم کا ہو، کوئی سی بھی بولی بولتا ہو، ماں کی محبت پر شک نہیں کر سکتا۔ اور یہ سمجھانا کہ محبت کسے کہتے ہیں، ایک ماں کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مثال دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی صورت اس دنیا میں ماں کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے ملایا ہے کہ جس طرح سے اس دنیا کی محبت دیکھتے ہو، جس طرح سے ممتا دیکھتے ہو، جس طرح سے یہ ماں کی دیوانگی اور تڑپ دیکھتے ہو، بیمار بچہ ہوتا ہے اور تڑپتی وہ ہے، راتوں کو بچے کی خدمت کے لیے جاگتی ہے مگر اسے اپنے اوپر ترس نہیں، پھر بھی بچے پر ترس آتا ہے، اپنے منہ کا نوالا بچے کے لیے دیتی ہے، بچے کو دنیا کی گرم اور سرد سے بچاتی پھرتی ہے۔ ماں ڈگری ہولڈر نہ بھی ہو، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہو، ماں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو بھی تو بھی ماں صرف ماں ہے۔ ماں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بعد ماں، اور ماں کے بعد اگر کسی کا رتبہ آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ممتا کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے باپ، بہن، بیوی، اولاد کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، ہاں کیونکہ یہ بے لوث ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، ہمیں کسی اور کو، کسی پرائے بچے کو پیار کرنے کے لیے اس کی صفات کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے، تبھی ہمیں پیار آئے گا۔ کوئی بھی ایسی اچھی چیز ہو، حسن نہ بھی ہو، کوئی ادا ہو وہ بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ صفائی ستھرائی، مینرز کچھ بھی ایسا ہو کہ وہ ہمیں اٹریکٹ کرے تو ہی ہم اسے پیار کریں گے۔ لیکن ماں ہمیں صرف اس لیے پیار کرے گی کہ وہ ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم گورے ہیں، کالے